السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق حسین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دینی جماعت تنظیم اسلامی کے امیر، نو منتخب امیر ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ ان سے جانیں گے آج ان کی زندگی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کے بچپن سے لے کے اب تک کی جو ان کی کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو شرارتیں ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں۔ اچھا سر، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، اپنے اسکول کا ٹائم بتائیں، مدرسے کا ٹائم بتائیں، اپنے بچپن کی شرارتوں کے بارے میں، یہاں سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہرحال ایک ہمارا ٹرینڈ ہے کہ جب ہم آج کل تو دیکھتے ہیں نا کہ دینی لوگوں کے بارے میں بھی لوگ جب انٹرویوز لیتے ہیں تو کچھ ذرا لائٹر موڈ اختیار کرنا ایک اس وقت شاید معاشرے کا ٹرینڈ بھی ہے۔ بہرحال اس کے تناظر میں جہاں تک بچپن کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے کہ بچپن کی عمر ہوتی ایسی ہے کہ جس میں کچھ شرارتوں کا معاملہ اور اسی طریقے پر ذرا ایک غیر ذمہ داری کا انداز کہہ لیں کہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو آدمی ذرا لائٹر موڈ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسکول لائف ہماری گزری کوئی الحمدللہ 1974 کی میری پیدائش ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 91 میں پھر میٹرک ہوا تھا، اور جو اولین تعلیم تھی وہ ایک ایسے اسکول کی تھی جس کو ہمارے پیلا اسکول کہا جاتا ہے، گورنمنٹ اسکول تھا وہ۔ پھر اس کے بعد جو 6 اونورڈ ایک پرائیویٹ اسکول سے تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوا، اور بہرحال کرکٹ کا ایک اپنا سا شوق تھا اسکول لائف کی حد تک۔ اسی طرح البتہ یہ ضرور رہا کہ والد صاحب کیونکہ ہمارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ پاکستان کسٹمز میں تھے اور ہمارے دادا بھی پاکستان کسٹمز میں رہے اور دونوں انتہائی درجے کے ایماندار، تو اس کی وجہ سے ایک رزق حلال کی اپنی ایک برکت ہوا کرتی ہے، اور جو ایک اقدار جسے ہم کہتے ہیں جو ویلیوز فیملی سے انکلکیٹ ہوتی ہیں وہ ویلیوز اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا فرمائی۔ تو ایسی کچھ شرارتیں کہ جو دینی اعتبار سے بھی غلط ہوں اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے بھی غلط ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے تو بچا کر رکھا۔ لیکن یہ کہ کرکٹ کھیلنے کے دوران میں محلے کی کسی کی گھر کی کھڑکی ٹوٹ گئی یا اس کا شیشہ ٹوٹ گیا تو ہم اکیلے نہیں ہوتے تھے، انہی محلے کے بچے اور بھی وہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہی ہیں الحمدللہ۔ البتہ ایک ماحول گھر سے اچھا ملا، اور جو وجود میں اللہ کی توفیق سے والد صاحب کے ذریعے رزق حلال گیا تو اسی کی برکت تھی کہ ابتدائی عمر سے نماز کا بھی موقع میسر آیا۔ انگریزی بھی ہم نے سیکھی، اس لیے کہ جب اسکول لائف تھی تو وہ ہمارا اردو میڈیم اسکول تھا، اور آگے ہمارے کچھ کزنس کا خیال تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں مجھے جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگے ساری تعلیم جو ہے وہ آپ کی انگریزی میں ہوگی۔ تو کراچی میں مشہور ہے پاکستان امریکن کلچرل سینٹر PACC، تو وہاں سے انگلش لینگویج کے بھی کورسز کیے۔ کچھ ہمارے ایک استاد نے عربک کا کہا تھا کہ بیٹا بہرحال عربک بھی سیکھنا، تو کچھ ہم نے اسکول لائف میں گریڈ 9 10 میں کچھ عربک کے بھی کورسز کیے۔ اس سے ایک بنیادی شوق قرآن حکیم کے ساتھ پیدا ہوا، اور پھر ایک دو اساتذہ محلے کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمایا کہ ان کی صحبت سے اور ان کی محفلوں سے کچھ دین کی طرف بھی شغف بڑھتا گیا الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا سر، بچپن تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا اور محفوظ آپ نے گزارا، تعلیمی سفر کہاں تک آپ کا پہنچا؟ انٹرمیڈیٹ کامرس میں رہا ہمارا، پھر BCom کراچی کے ایک اچھے کالج سے، گورنمنٹ کامرس کالج، ایک بڑا رینوڈ کالج ہے کراچی میں۔ اس کے بعد پھر کیونکہ ہمارے کزنس کا خیال تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ کو بھی اختیار کیا، اور آپ کے علم ہے کہ ایک تو اس کے ڈفرینٹ لیولز کے پیپرز ہوتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے، اور ایک اس کی 4 ایئرس کی آڈٹ ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ آڈٹ ٹریننگ بھی کمپلیٹ کی 97 سے 2001 تک، اور پاکستان کی لیڈنگ آڈٹ فرم ہے AF فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، تو وہاں سے میری آڈٹ ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی 28 فیب اور 2001۔ البتہ اسی دوران میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صحبت ایسی محلے میں ایک دو بزرگوں کی عطا فرمائی، اور گھر سے بھی کچھ تربیت کا معاملہ رہا، اور ساتھ ساتھ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سننے کا اتفاق رہا 91-92 سے، تو وہ ایک ذہن بنتا چلا گیا، اور اسی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم کے دوران میں ہی تنظیم اسلامی سے میں منسلک بھی ہوا 98 میں، اور ایک ذہن بنتا چلا گیا کہ بہرحال ایک اعلیٰ تعلیم یا ایک اعلیٰ فیلڈ کو تو اختیار کیا ہے، لیکن بہرحال اب اعلیٰ ترین فیلڈ کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جس دن میری چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی آڈٹ ٹریننگ کا پیریڈ کمپلیٹ ہوا 28 فیب 2001، اس سے اگلے ہی دن مارچ 1 2001 کو قرآن اکیڈمی کراچی میں ہے، اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو رجوع الی القرآن کورس
ارلی 80s میں شروع کیا تھا، وہ کورس میں نے 2-2.5 مہینے لیٹ جوائن کیا، یعنی مارچ 1 2001 کو، اور پھر اس کے بعد اسی قرآن اکیڈمی سے منسلک رہا اور پھر دینی اعتبار سے آگے سلسلہ بڑھتا رہا۔ اب اس سے پہلے آپ اگلا سوال کریں، میں خود ہی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے کیریئر کو پرسو نہیں کیا، یعنی آڈٹ ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے، اور پھر آج کل جو ہے وہ ماڈیول ای تک پیپرز ہوتے ہیں، ہمارے ٹائم میں ماڈیول ای تک تھے، آج شاید وہ لیولز کے نام ڈیفرنٹ ہو گئے ہوں، کیونکہ اب اس فیلڈ کو چھوڑے ہوئے بھی تقریباً مجھے 19 سال ہو چکے ہیں، اگر ہم 2020 کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو ایز اے کیریئر پرسو نہیں کیا، پھر اسی طرف اللہ تعالیٰ نے زیادہ رجحان بنا دیا۔ اچھا سر، اس لائن میں آئے آپ ماشاءاللہ سے اچھا ہے، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی کامیابی آپ کو کیا ملی ہے؟ دیکھیے بہرحال تھوڑا سا اس میں ریلیکٹنٹ ہوں گا کہ میں یہ خود بتاؤں کہ میری کامیابیاں کیا ہیں، اس سے کہ بہرحال دینی مزاج کے اعتبار سے تو بندہ اپنی محنت کو اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہرحال اس کو آپ یوں اس انداز سے ضرور ہم کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے نعمت عطا فرمائی کہ ایک طرف جو بھی ایک اعلیٰ ترین فیلڈ جسے سمجھا جاتا ہے، یا اچھی فیلڈز میں جس فیلڈ کو سمجھا جاتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، اللہ تعالیٰ نے وہ پروفیشن اس میں بھی ایک حد تک جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ جو بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایک فیلنگ آتی ہے، بہرحال تھوڑا مٹیریلسٹک اپروچ کا معاملہ ہے کہ وہ فلاں فیلڈ میں نے چھوڑ دی، ایسا کوئی مجھے گلہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ دین کی طرف آنے کے بعد جو ایکسپوجر اللہ نے عطا فرمایا، اور جو بہرحال اسفار بھی پاکستان کے تو کئی شہروں میں 30-40 شہروں میں، پاکستان سے باہر بھی 5-6 ملکوں میں آنا جانا رہا، تو وہ تو کوئی آدمی کہتا ہے نا تھوڑا افسوس کرتا ہے کسی فیلڈ کو چھوڑتے ہوئے، قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ جو نعمت کہہ رہا ہوں، یہ سعادت کہہ رہا ہوں، وہ اس کی دلیل ہے، قرآن فرماتا ہے سورۃ الضحیٰ میں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نبی علیہ السلام جو رب نے آپ پر نعمت فرمائی اس کو بیان کیجئے۔ تو وہ انداز تو بالکل مناسب نہیں کہ کوئی بندہ اپنی اچیومنٹس کو بیان کرے، لیکن یہ انداز کہ اللہ کی نعمت جو بندے پر ہوئی، بندہ اللہ کی توفیق سے اس کا اظہار کر دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو ایک معروف فیلڈ ہے وہاں بھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ایکسل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے کی بھی صلاحیت اپنے فضل سے عطا فرما دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی سی وہ جو انگریزی والا پہلو تھا دین کے کام میں، وہ مجھے بہرحال کام آیا ہے۔ بہت سارے تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے، پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق رہا، UK کی ٹریولنگ رہی، آسٹریلیا کی ٹریولنگ رہی، ہانگ کانگ کی ٹریولنگ رہی، تو کئی جگہوں پر کچھ انگریزی میں بھی خطابات کا موقع ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمت قرآنی کی بھی توفیق عطا فرمائی، وہ بعد میں ذکر کر دیں گے اگر وقت ہوا، تو اس میں بھی کچھ انگریزی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، یعنی ایکیڈیمک انداز میں اسکولز کے حوالے سے قرآن حکیم کے ایک سلیبس پر کام ہوا، اردو میں تو ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یوں جو کچھ مراحل سے ہم گزرے، آڈٹ لائف میں آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے آپ کی، لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں، سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے کئی اسفار ہمیں اعلان نبوت سے پہلے بھی ملتے، تو یہ وہ سارا ایکسپوجر ہے جس کو میں اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں۔ گھرانہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ جہاں مزاجاً اقدار کا خیال رکھا گیا، رزق حلال کا اہتمام رہا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں سے بچا کر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اساتذہ عطا فرما دی کہ جن کی صحبت سے ذہن بنتا چلا گیا۔ پھر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہو گیا، قرآن اکیڈمی، تنظیم اسلامی۔ تو یہ وہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے، اپنی بڑائی بھی نہیں بیان کی، اور بڑائی تو اللہ کے لیے دی، وہ بھی جو ہیں وہ آپ نے جو آپ کے اندر تھے وہ بتا دیے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اچھا سر، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو کون سا بیان ان کا یا کون سا موضوع تھا جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ اور دیکھیے میرا گمان ہے کہ کیونکہ 1/3 مسلم پاپولیشن وہ اردو اسپیکنگ ہے یا اردو سمجھتی یا بولتی ہے، پاکستان لے لیں، بھارت لے لیں اور بنگلہ دیش لے لیں، تو میجورٹی یہاں پر ہندی اردو سمجھتی اور بولتی ہے۔ تو میرا گمان یہ کہ 1/3 جو آبادی مسلم پاپولیشن کی ہے اس میں سے جو لوگ اردو یعنی 1/3 لوگ جو اردو سمجھتے ہیں ان کی بھی میجورٹی میں سمجھتا ہوں، میجورٹی سے مراد وہ لوگ کہ جو دین کا درد رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی ہوگا جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس قرآن نے متاثر نہ کیا ہو، چاہے ان سے مسلک کا کسی کا اختلاف ہو یا اور اختلافات کسی نے رکھے ہوں، لیکن اس بات پر تو میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی اتفاق کرتی ہے کہ ان کے درس قرآن جس کسی نے سنے اس نے متاثر کیا۔ چنانچہ اسی طرح ان کا جو بیان القرآن بڑا معروف ہے، جو 1998 میں انہوں نے قرآن اکیڈمی کراچی میں ریکارڈ کروایا، پاکستان کے کچھ میڈیا چینلز پر اور کچھ انٹرنیشنل چینلز پر بھی وہ نشر ہوتا رہا، اس میں مجھے شرکت کا بھی موقع ملا تھا 98 میں، اور الحمدللہ اس سے بھی ایک
ذہن بنا. پھر ان کے خطبات خلافت میں نے ارلی 90s یعنی 91 میں سنے تھے کراچی میں, اس سے بھی کافی. اور پھر مستقل ان کے کراچی جب وہ تشریف لاتے تھے تو ان کے دروس میں شرکت کا معاملہ رہا. تو وہ ایک ذہن 91 92 سے بنتا چلا گیا تا آ کے 98 میں تنظیم اسلامی کا اجتماع قرآن اکیڈمی کراچی میں تھا, تو اس میں باقاعدہ شمولیت کا اہتمام ہوا الحمدللہ. اچھا سر, تنظیم اسلامی کے تیسرے امیر کا انتخاب, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ہاں, پہلے تو ایک چھوٹی سی کلیئرٹی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے کہ یہ انتخاب نہیں ہے, کیونکہ انتخاب میں تو جب انتخاب کا کانسیپٹ آتا ہے تو اس میں پھر پارٹیاں بھی ہوتی ہیں, پھر اس میں جناب وہ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں, اور اس میں پھر جناب وہ کنونسنگ بھی کی جاتی ہے, اور اس میں پھر جناب وہ لیگ پولنگ بھی کی جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک صدر اگر 4 سال کے لیے آ رہا ہے تو چلیں آج میرا والا نہیں آیا تو میں ابھی سے پلاننگ شروع کروں کہ 4 سال کے بعد اس کو ہٹانا کیسے. انتخاب کے لفظ سے یہ تصور سامنے آتا ہے. بہتر جو لفظ ہم سمجھتے ہیں وہ ہے مشورے کے بعد تقرر کا معاملہ. یعنی تنظیم اسلامی ہو یا کوئی بھی دینی جماعت ہو, اللہ تعالیٰ نے دین میں اصول عطا کیا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ایمان والوں کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو بھی تعلیم عطا فرمائی سورہ آل عمران آیت 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی اپنے پیارے صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ کیجئے. حضور پر تو وحی آ رہی, لیکن اللہ حضور کو بھی تعلیم دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مشورے سے معاملات کو طے کریں. یہ سنت حضور نے امت کو عطا فرمائی, شورائیت جسے کہا جاتا ہے. تو تنظیم اسلامی میں بھی ہر فورم پر, یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک جو فورمز ہیں ان فورمز پر مشورے کو ہم نے رواج دیا ہے, اور مشورے کے بعد کوئی ذمہ دار ہوتا ہے یا کوئی امیر ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اس وقت تنظیم اسلامی کے تیسرے امیر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے, ورنہ ڈیفرنٹ لیبلز کے اوپر جو بھی صاحب امر ہوتا ہے, یعنی دا پرسن ان کمانڈ جسے آپ کہہ لیجئے, اس کو امیر ہی کہا جائے گا کہ اس کا حکم کچھ نیچے والوں نے ماننا ہے. اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تنظیم اسلامی میں بھی یہ جو معاملہ ہوا ہے, یعنی اب پہلے امیر تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور سن 2002 میں انہوں نے اپنی بزرگی اور عوارض کی وجہ سے پھر اس ذمہ داری سے معذرت کی, اور بھرپور مشاورت کے بعد محترم حافظ ذاکر سعید صاحب کو انہوں نے مقرر فرما دیا تنظیم اسلامی کا امیر. اور صرف مقرر نہیں فرمایا, خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی نے جماعت سازی کے لیے قرآن, سنت, سیرت اور سیرت خلفائے راشدین اور امت کے 1400 برس کے طرز عمل کو اختیار کیا, اور وہ بیعت کا طرز عمل کہ یہاں ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے شخص تنظیم میں شامل ہوتا ہے. اس سنت کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جاری کیا, اور جب انہوں نے تمام مشوروں کے بعد مشورے کیے اور محترم حافظ عاقب سعید صاحب کے تقرر کا اعلان کیا, تو خود ان کے ہاتھ پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیعت کی. 2002 کی بات کر رہا ہوں, اور 2010 میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا. تب تک انہوں نے بیعت کر رکھی تھی, اپنے صاحبزادے ہیں بہرحال محترم حافظ عاقب سعید صاحب, لیکن یہ سب مشورے سے ہوا. 2002 سے لے کے 2020 تک محترم حافظ عاقب سعید صاحب جو ہے وہ تنظیم اسلامی کے دوسرے امیر رہے. پھر ان کے عوارض کا معاملہ, یعنی اگر آپ لسٹ کریں تو ڈینگی کا اٹیک ان پر ہوا تھا, اسٹنٹ ان کو ڈلے تھے, الرجی کی پرابلم ان کو رہی, حافظے کا کمزور پڑ جانا بیماریوں کی وجہ سے, اور ریسنٹ پاس میں کووڈ-19 کا شدید ان پر اٹیک ہوا. ان ساری بیماریوں کے بعد اب ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ ایک بڑی اجتماعیت کے نظم کو لے کر چل سکے, تو انہوں نے اپنے قریبی رفقا کے سامنے مشاورت میں اس بات کو رکھا کہ اب آپ لوگ فیصلہ کریں. چنانچہ تنظیم اسلامی کی شورا ہے جس میں تقریباً 88 اراکین شورا ہے. 8 اگست 2020 کو ان کا مشورہ ہوا, اور اس مشورے کے لیے پورا ایک عمل طے کیا گیا, اور اس مشورے کے بعد میرے بارے میں اکثر اراکین شورا نے رائے دی, اور سابقہ امیر تنظیم اسلامی نے پھر میرے امیر مقرر کیے جانے کا اعلان بھی کیا, خود بھی بیعت کی, اور شورا کی اکثریت نے جو ہے وہ میرے ہاتھ پر, ایک صاحب کے علاوہ 81 لوگ, اس وقت 82 لوگ موجود تھے, ان سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ تو وضاحت تھی کہ یہ انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ مشورے کے بعد تقرر کا معاملہ ہے, کیونکہ دینی پیراڈائم میں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اس سے میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کا معاملہ ہو جائے. باقی اب جب یہ تقرر ہو گیا 8 اگست 2020 کو, بہرحال اب اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہم بات کریں رحمۃ اللہ علیہ, تو میں تو یہ برملا کہتا ہوں کہ اگر مولانا مودودی کی بات کر لیں پہلے رحمۃ اللہ علیہ, تو اگر ایک پلڑے میں مولانا مودودی کو رکھ دیا جائے علیہ الرحمہ, اور دوسرے پلڑے میں جماعت اسلامی کو رکھ دیں, تو بہرحال وہ پلڑا بھاری ہوگا. اسی طرح اگر تنظیم اسلامی کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک پلڑے میں محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کو رکھ دیں رحمۃ اللہ علیہ, تو پلڑا بھاری ہوگا. لیکن بہرحال ہمیں کام کرنا ہے,
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورۃ البقرہ کی آیت آخری ہے 286، کہ اللہ ہر انسان پر اتنی وسعت ڈالتا، اتنی ذمہ داری ڈالتا جتنا اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو بہت بھاری ذمہ داری میرے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا اگزامپل ان کا۔ پھر محترم حافظ عاقب سعید صاحب جو دوسرے امیر تنظیم اسلامی کی کہ بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، تو میں تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں، معاف کیجیے گا ذرا کچھ زیادہ عقیدت بھرا جملہ آپ کو محسوس ہوگا، جو ان حضرات کی قربانی اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن بہرحال اب مشورے کے بعد یہ ذمہ داری آئی، تو میرے جتنے اکابرین یا بزرگ ساتھی ہیں جن کی میں 46 ایئرس کا ہوں، اور میرے جو قریبی لوگ ہیں وہ سب مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ان سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مشورے میرے ساتھ ہیں، اور سب نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ آپ نے یہ ذمہ داری مانگی نہیں تھی، بلکہ یہ ذمہ داری مشورے کے نتیجے پر آپ پر ڈال دی گئی ہے۔ اور حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جس پر ذمہ داری ڈال دی جائے، جسے مانگی نہیں ڈال دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی بھروسے پر کہ یہ مشورے کے ساتھ ہم اجتماعیت کو لے کے چلیں گے، رفقائے تنظیم کی محبتیں، دعائیں اور معاونت اور ان کا ساتھ ہوگا، اور اللہ کا فضل ہوگا، تو انشاءاللہ اس ذمہ داری کو کسی درجے میں ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔